درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا۔ اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراش تھا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا۔ تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے نہ پاسپورٹ نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتہ ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے۔ کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا۔ جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مدینہ اٹس ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا،
مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی ہے, انہیں بھی بلا لیا جاتا ہے. لوگ کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں, ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا ہوتا. تو یاد رکھیے یہ سفر پیسوں سے نہیں ہوتا, یہ سفر پاسپورٹ اور ویزے سے نہیں, یہ سفر بلاوے سے ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا. مدینے میں یہ تو آپ سب جو گئے ان سب کے ساتھ ہوا ہوگا. ابھی تو آپ سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, مانگتے نہیں ہیں, تصور کرتے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. ایسا کس کس کے ساتھ ہوا ہے؟ جو گئے ہوں گے سب کے ساتھ ہوا ہوگا, کئی بار ہوا ہوگا. آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے, ابھی تو دماغ میں آتا ہے یہ دربار رسالت ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ابھی تو دامن پھیلتا ہی نہیں ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. بس خیال آتا ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے. تو جو مانگا وہ کیوں نہیں ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی, مکہ پاک کی, مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. آج ہمارا جو موضوع ہے ماشاءاللہ, چونکہ وہ بھی نبی پاک کے عشق رسول, یعنی عشق رسول کیوں ضروری ہے, پیارے آقا سے محبت کیوں ضروری ہے, آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ایمان کی اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی, محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. اللہ کو ماننے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں جو رب کو مانتے ہیں. کمپلیشن آف ایمان کب ہوگا؟ جب صدق کے دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی, اللہ کا بندہ, اپنا نبی اور آخری نبی مانے. نبی ماننے والے بھی ہیں مگر آخری نبی نہیں مانتے, وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ پیرامیٹر آف ایمان کیا ہے. ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ کہ جب تک نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے. یہ شرط اول ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر ایمان والے تو ہو گئے, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں اللہ کی توحید پر بھی بیان سنا, اللہ کے ایک ہونے پر بھی بیان سنا, اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی سنا. آج ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانیں گے کہ نبی پاک کو اللہ کا رسول ماننا, آخری نبی ماننا, یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا جو ہم ایمان میں انٹر ہو گئے. اب کامل مومن اگر بننا ہے, اگر ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے تو پھر کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں ہم جتنے بیٹھے سارے ہی کہتے ہیں میں تو پکا مسلمان ہوں. کون طے کرے گا آپ اور میں پکے مسلمان ہیں کہ نہیں, کامل مومن ہے کہ نہیں؟ آئیے نبی پاک کی حدیث سے چیک کرتے ہیں کہ who will be the perfect Muslim. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, کامل مومن نہیں ہو سکتا, جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جتنے لوگ ہیں نا اس کی زندگی میں, ہماری لائف میں جتنے لوگ ہیں, سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نئے ایمان لائے تھے. اچھا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ آپ سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. میری جان کے علاوہ باقی جو کچھ میری لائف میں ہے آپ سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں. نبی پاک نے فرمایا عمر ہاں اب بات پوری ہوئی ہے, اب ایمان پورا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کمپلیشن آف ایمان, اسٹینڈرڈ آف ایمان جو ریکوائرڈ ہے
کہ مجھے محبت کرنی ہے نبی پاک سے اور سب سے زیادہ کرنی ہے، جس میں میرے بچے، میری فیملی، میرا مال، میری دولت، واٹ ایور، سب سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ آپ بار بار سنتے ہیں، پرابلم یہی ہے کہ ہم خطبہ تو سنتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے نہیں ہیں، کئیوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا لیکن معنی نہیں پتا۔ اب میں جملہ جب کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، ہاں یار یہ تو امام صاحب بعض اوقات 3 بار پڑھتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سنتے ہیں نا؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سر ہلا رہے ہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ واٹ از دا میننگ آف دس؟ اس کا معنی یہ ہے، سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ یہ بار بار ریمائنڈر کال ایوری فرائیڈے ہم ریسیو کر رہے ہیں کہ نبی پاک سے محبت جو ہے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب بڑا ایک لاجیکلی کوسچن ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ینگسٹر میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے کہ جناب محبت اور پیار نبی پاک سے کرنی ہے اور وہ ایمان کے لیے ضروری ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے، لیکن محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو کیا نہیں جا سکتا، یہ تو ہو جاتا ہے۔ کسی کو آپ کہیں بھائی فلاں سے محبت کر لو، وہ کہے گا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، بھائی محبت تو مجھے ہو جائے گی کسی سے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ کسی سے پیار یا کسی سے محبت ہوتا کیوں ہے۔ چلے یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جا سکتی، آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، تو دیر از 3 ریزن۔ یاد کیجئے، یاد رکھیے گا، کسی سے بھی محبت ہونے کے دنیا میں 3 ریزن ہوتے ہیں۔ بندہ اس سے ایڈمائر ہو جاتا ہے، اس سے انسپائرڈ ہو جاتا ہے، اس کا فین ہو جاتا ہے، اس کا فالوور بن جاتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے۔ دیر آر مین 3 ریزنز۔ آپ غور سے سنیں گے تو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 1، اگر کوئی حسین ہوتا ہے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حسن، یہ پہلی ریزن ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات حسین نہیں ہوتا مگر ہوتا بڑا با کمال ہے، اسپیشل ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے، بندے کو اس سے بھی بعض اوقات پیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسپورٹس مین کیا ہوتے ہیں، کالے میلے پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، دیکھنے میں ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، ان کے ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں، ان کے کارنامے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، سائنسدان کچھ ایسے ہوتے ہیں، کمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے فالو ہو جاتے ہیں کہ یار کمال ہے، یار ہم باقی لوگوں سے ہٹ کر ہے، اسپیشل ہے، آواز بہت اچھی ہے، چہرہ بالکل زبردست نہیں ہے، لیکن اس کے اندر چیز ایسی اسپیشلٹی ہے کہ لوگ اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا آتی ہے؟ حسن۔ دوسری چیز ہے کہ با کمال ہونا۔ اچھا، تیسری چیز بھی ہے، وہ یہ کہ حسن بھی نہیں ہے، کمال بھی نہیں ہے، مگر ہم پر بڑا مہربان ہے، ہم پر بڑا احسان کرنے والا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہماری ہر مشکل میں ساتھ دینے والا ہے، ہمارا مددگار ہے۔ بندے کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ماں سے ہو جاتا ہے نا، کچھ دوستوں سے پیار کیوں ہو جاتا ہے؟ یار یہ ہر مشکل میں کھڑا رہتا ہے، یار اس کے لیے میری جان قربان ہے۔ ہی از ناٹ ویری اسپیشل، ہی از ناٹ ویری بیوٹیفل، ناٹ ہینڈسم، مگر وہ اتنا کیئرنگ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہے، ایوری پرابلم میں میرا سپورٹر ہے، بندے کا دل اس سے بھی جڑ جاتا ہے۔ تو دیر آر 3 ریزنز جس کی بنا پر کسی سے پیار ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلا سوال یہ تھا جناب محبت تو خود بخود ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ محبت کرو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو چلیں پھر وہ ریزن ڈھونڈتے ہیں نا کہ محبت کیوں ہو جاتی ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ تو ریزن یہ ہے کہ یا تو حسین ہو، یا با کمال ہو، یا خیال کرنے والا ہو۔ اب آؤ ان تینوں ریزنز کی روشنی میں نبی پاک کی ذات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر حسین سے پیار ہوتا ہے نا تو بتاؤ نا کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کون ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، آقا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نبی پاک کے دنیا میں جلوہ گر فرمانے سے پہلے سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ہستی اس دنیا میں آئی تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ کے حسن کا کمال تھا، آپ کو دیکھ کر لوگ مبہوت ہو جاتے تھے۔ زلیخا جو تھی وہ مصر کے بادشاہ کی زوجہ تھی اور وہ حضرت یوسف ان کے غلامی میں آئے تھے، مگر ان کو دیکھ کر وہ ان پر
फरिफ्ता हो गई और उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई। जुलेखा की जो सहेलियां थीं वो भी बड़े अमीर लोगों की औरतें थीं। कहती तुम्हें क्या हो गया है, एक गुलाम के इश्क में गिरफ्तार हो, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर आना। उसने अपने घर बुलाया और घर बुलाकर हजरत यूसुफ से कहा कि जब मैं कहूं तो आपने हमारे सामने आना है। हर औरत के हाथ में एक फ्रूट दिया, साथ एक छुरी दी, कहा जब यूसुफ सामने आए तो अब आपने फ्रूट को काटना है। जब हजरत यूसुफ सामने आए, आपको अल्लाह ने ऐसा जलवा दिया था, ऐसा नूरानी हुस्न दिया था कि वो औरतें फ्रूट काटते काटते अपनी उंगलियां काट बैठी, उन्हें पता नहीं चला, उंगलियां काटने का दर्द तक नहीं हुआ। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को ऐसा हसीन बनाया था। मगर सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान यह है, बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट ली, मेरे आका को देखते तो अपने दिल को काट लेती। नबी पाक को अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया, बरेली के ताजदार से पूछो, वो फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब जरा इस शेर को अगर आज आप समझ लोगे ना, वैसे मशवरा दूंगा कि जिंदगी में अगर इश्क रसूल बढ़ाना है तो नातों को पढ़ा करें, नातों को समझा करें। ये इश्क रसूल को फ्यूल देने का काम करता है। दिल में अगर इश्क रसूल की शमा को जलाए रखना है तो ये पेट्रोल और तेल का जो काम है ना, ये उलमाए किराम की और बिलखुसूस सैयदी आला हजरत जो आशिक माह रिसालत हैं, कमाल के आशिक हैं, उनकी अशार जो हैं वो कमाल का फ्यूल का काम करते हैं। अब थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले शेर का मतलब बताता हूं और फिर शेर की खूबसूरती बताता हूं, दोनों से प्यार हो जाएगा। नबी पाक से प्यार में भी इजाफा होगा, आला हजरत से भी मोहब्बत हो जाएगी। क्या कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हजरत यूसुफ को देखकर औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गईं। आका आप तो वो हैं, आपको देखा नहीं है, मगर आपके नाम पर मर्दाने अरब सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने तो देखा नहीं है ना, मगर कौन है जो नबी पाक के नाम पर जान कुर्बान के लिए तैयार नहीं है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अब जरा शेर की खूबसूरती समझिएगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल अमेजिंग कपलेट ऑफ सैयदी आला हजरत, थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। इसमें 6 से 7 चीजें हैं। पहले नंबर पे क्या कहा, हुस्न। ठीक है, हुस्न का मतलब आपको देखा गया ना, हजरत यूसुफ का दीदार किया। हुस्न किसका था, हजरत यूसुफ का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कट गई। एक होता है काटना और एक होता है अनडेलिबरेटली कट जाना, गैर दानिस्ता। हम भी कभी कभी कहते हैं आज का फ्रूट काट रहा था उंगली कट गई, ये कट सकती है। मगर कोई आपको कहे जरा उंगली काट के बताओ, आप कहेंगे भाई अपने हाथ से कौन उंगली काटता है। जरा समझिएगा, हुस्ने यूसुफ पे कटी है, काटी नहीं है। ठीक है, क्या कटी है, औरतों की उंगलियां। उंगलियां किसकी, औरतों की। 5 चीजें हो गई और औरतें किधर की थी, मिस्र की थी। अच्छा, एक बार कटी है, याद रखिएगा, कटी एक बार, नॉट सो मेनी टाइम्स। तो टोटल 7 चीजें हैं, समझिएगा। हुस्ने यूसुफ पर कटी और एक बार कटी। क्या कटी, औरतों की उंगलियां और वो भी मिस्र की। ये 7 चीजें आला हजरत ने एक लाइन में बयान की हैं और इन 7 चीजों का शानदार कंपैरिजन और ब्यूटीफुल आंसर आला हजरत अगली लाइन में दे रहे हैं। अब वहां क्या था, हुस्न था, यहां सिर्फ नाम है। वहां तो ना हुस्न था ना, यहां नाम है। नाम किसका है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम है। अच्छा, वहां कटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम। यहां कटी नहीं है, पहले तो कटाते हैं, डेलिबरेटली कटाते हैं और एक बार नहीं, कटाते चले जा रहे हैं। वहां औरतों की उंगलियां कटी हैं। औरतों के बारे में वैसे भी कहा जाता है नाक़िसुल अक़ल हैं। मर्द बड़ा समझदार होता है, जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होता, और मर्द वो भी अरब के जमा मर्द हों, उनकी शुजाअत का आलम कुछ और है। तो सुभान अल्लाह, इसका जवाब ये हुआ कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर सिर्फ अरब के जो सरदार और शाहसवार हैं, एक बार नहीं 1450 साल से सर कटाते चले आ रहे हैं और कयामत तक हुजूर के नाम पर सर कटाते चले जाएंगे। तो ये है मेरे आका का हुस्न मुबारक। ठीक है, अब आइए, सहाबा ने जब नबी पाक को देखा, उनकी फीलिंग्स क्या हुई, कुछ हदीसें सुनिएगा, आपके शौक, आपके ईमान में मजीद इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह अहसन नासी वजहन व अहसनु खुलुकन। कहते नबी पाक तमाम लोगों में खूबसूरत तरीन और सबसे अच्छे अखलाक के मालिक थे। ये बुखारी की हदीस है। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी अम्मी हुजूर कहती हैं,
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नासी वजहन व अनवरहुम लौनन, यानी नबी पाक सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा खुश रंग थे, बेहतरीन कलर था मेरे आका के फेस मुबारक का। और कहती लम यसिफु वासिफुन कत्तुन इला शब्बहा वजहु बिल कमरी लैलतिल बद्र, कहते जिसने भी आपकी तौसीफ की उसने आपको 14वीं रात के चांद से तशबीह दी। वकान अरकुहु फी वजही मिथल लुलुई, कहती है जब आपके पसीना मुबारक आपकी पेशानी पर आता था तो ऐसे लगता था मोती झड़ रहे हैं, मोती चमक रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कौन कहती हैं? बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं। अच्छा, एक बार हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनका वाकया बड़ा कमाल का है। हजरत जाबिर एक बार रात को आए और 14वीं रात का चांद था। देखिए कभी आप गांव में जाए ना तो रात 14वीं रात का चांद बहुत ब्राइट नजर आता है। वो कहते मैं रात आया तो 14वीं रात का चांद भी था और नबी पाक अलैहिस्सलाम भी जलवा फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी आका को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी कमाल की बात उलमा ने डिबेट की है कि जब भी सहाबाए किराम ने या जिन लोगों ने नबी पाक को देखा ना, चांद से सूरज से तशबीह दी, तो फरमाइए इसलिए तशबीह दी कि कोई और इससे खूबसूरत चीज थी नहीं। किसी चीज को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ही सिर्फ चांद सूरज बचता है, वरना हकीकत यह है कि मेरे आका वो अजीम हस्ती हैं कि वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। शायर कहता है ना, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। अच्छा, अब एक बड़ी खूबसूरत उलमाए किराम ने चांद की और नबी पाक के चेहरा अनवर की खूबसूरत जो है, इसको कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, एक बहुत प्यारी तफसील बयान की। वो कहते हैं चांद 3 रातों में चमकता है, 14वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, सिर्फ साल महीने में 3 रातों में चमकता है। मेरे आका का चेहरा सुबह शाम चमकता है। चांद सिर्फ रात में चमकता है, मेरे आका दिन में भी चमक रहे हैं। चांद जिस्मों पर चमकता है, नबी पाक की चमक लोगों के दिलों और रूह पर भी बरसती है। तो कैसे चांद से कंपेयर कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। चांद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी गुरूब होता है, मगर नबी पाक की चमक दमक ऐसी है कि आज उनका जिक्र करे तो लोगों के जहन चमक उठते हैं। अल्लाह करीम नबी पाक के दीदार से हमें बहरामंद फरमाए। आज मैं उन नौजवानों से बात करना चाहूंगा जो कहते हैं जनाब हम तो यार फलां के बड़े इंस्पायर हैं, फलां बड़ा ब्यूटीफुल है, वो फलां एक्टर, तो फलां फुटबॉलर, तो फलां क्या पता नहीं किस किस के दीवाने बने हुए फिरते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिससे मोहब्बत करते हो बताओ ना, उसका पसीना बदबू देता है या खुशबू देता है? दुनिया भर के लोग अपने पसीने की बू से बचने के लिए खुशबू लगाते हैं, और मेरे आका के पसीने का आलम यह है कि मेरे आका जिस गली से गुजर जाएं वो गली महक जाया करती है। सहाबा किराम को जब नबी पाक को तलाश करना होता था ना, तो पूछते नहीं थे नबी पाक कहाँ से गुजरे हैं, वो सड़क के किनारे खड़े होकर सूंघा करते थे, खुशबू बताती थी आका यहाँ से गुजरे हैं। तुम जिससे प्यार करते हो उसका पसीना कैसा है? मैं तो उससे प्यार करता हूं जिसका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। बल्कि सच्ची बात बताऊं, वो तो सहाबा का दौर था ना। आज भी किसी आशिक रसूल को मदीने ले जाएं, बेशक उसकी आंख पे पट्टी बांध दें, अगर नाक में वायरस ना हो, आया था ना कोविड में वायरस, नाक बंद हो गई थी, सुंगाई नहीं देता था, स्मेल नहीं आती थी। आज भी कुछ लोगों की नाकों में दूसरी किस्म का वायरस है, जिनको मदीने की भी खुशबू नहीं सूंघने को मिलती। इश्क रसूल वाली नाक हो ना, उसको आज मदीने ले जाओ, वो दिल से कहेगा अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी मदीने की गलियां बता रही हैं कि कोई महक वाले आका, कोई खुशबुओं वाले आका इन गलियों से गुजर कर गए हैं। तो ऐसे खूबसूरत, ऐसे बाकमाल है मेरे आका, उनसे मोहब्बत ना करें तो किन से करें? एक बड़ा कमाल का वाकया है, बल्कि जब जब जलवाए मुस्तफ़ा नबी पाक के सरापे को बयान करने की बात होती है ना, तो एक खैमे वाली खातून की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होती है। अच्छा, है बड़ी कमाल की बात कि वो खातून कोई मुफ्तिया नहीं है, कोई सीरत निगार नहीं है, एक अरब की खातून है, रास्ते में गुजरने वालों को सामान बेचती थी। हुआ ये कि हिजरत का दिन है, हिजरत के लम्हात हैं, नबी पाक मक्का पाक से मदीना जा रहे थे। अब रास्ते में एक
اب ہمارے یہاں بھی جب ہم جاتے ہیں ہائی وے پہ تو ہوٹلز ہوتے ہیں، ڈھابے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لوگ خیمے لگا کے بیٹھ جاتے تھے. تو ایک خیمہ نظر آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میرے آقا اس خیمے میں تشریف لے گئے. کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے تھی، تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے. اور بڑی غربت کے عالم تھا ان کا. تو اس خیمے میں ایک بکری کھڑی تھی، بڑی لاغر، بڑی کمزور. نبی پاک نے فرمایا کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ کہ حضور اس نے تو آج تک بچہ ہی نہیں جنا ہے، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ بچہ دینے کے بعد بکری دودھ دیتی ہے نا. بڑی لاغر سی، کمزور سی. تو پیارے آقا نے فرمایا تم آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں. کہا سبحان اللہ، آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس بکری کے تھن میں دودھ آنا شروع ہو گیا. ہاتھ مبارک کس کا تھا؟ جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو دعا کے لیے اٹھے تو سورج پلٹ آئے. یہ بکری کا دودھ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دودھ نکل آیا. اب دودھ بھرا گیا برتنوں میں، نبی پاک نے نوش فرمایا، صحابہ نے نوش فرمایا. پیارے آقا نے ان کے گھر کے سارے برتن بھر دیے ہیں. اور اس خاتون کا نام تھا ام معبد. اچھا، وہ نبی پاک تھوڑی دیر ان کے خیمے میں رہے اور چلے گئے، تشریف لے گئے. اب ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے، بکریاں لے کر وہ ایکچولی چرانے کے لیے گئے تھے. جب وہ واپس آئے تو پہلے تو وہ لاغر بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنی کمزور بکری تھی. کہ اس بکری کو کیا ہوا اور اتنا دودھ کیسے آ گیا؟ تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، ایک بڑی مبارک ہستی خیمے میں آئی تھی، ہمارے بھاگ جگا کے چلی گئی. کمرے میں خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، نور بھی برس رہا ہے، برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے، ایوری تھنگ بیکم بیوٹیفل. تو کہتے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے دکھتے تھے؟ اب اس خیمے والی خاتون نے، توجہ دیجئے گا، اس خیمے والی خاتون نے میرے آقا کا جو حلیہ بیان کیا نا کہ وہ دکھتے کیسے تھے. علماء سے پوچھئے، 1450 سال ہو گئے ہیں جب کسی سیرت نگار نے میرے آقا کے چہرہ انور کو بیان کیا، نبی پاک کے حلیہ بیان کرنے کی کوشش کی، ام معبد کے ان الفاظ کو ضرور شامل کیا. اور ویسے موتیوں جیسے الفاظ اس خاتون کی زبان سے نکلے کہ آج منبر رسول پر ہم بیٹھ کر بھی اس خیمے والی کا ذکر کر رہے ہیں. ارے کوئی وہ بڑی مفتیہ نہیں، اس راستے میں بڑے خیمے لگے ہوں گے، اس راستے میں بڑے کھانا پینا بیچنے والے لوگ ہوں گے، مگر اس کا چرچا کیوں بلند ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میرے آقا کے چرچے کو بیان کیا، جس نے نبی پاک کے عشق کی بات کی ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی بلند فرما دیا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. تو یہ بات آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو علماء کرام، جو عشاقان رسول، بلکہ جو نعت خواں میرے آقا کی بات کرتے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، عشق رسول کے عالم میں بات کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرما دیتا ہے. یہ چرچا آج بھی بلند ہے. اور کیوں نہ بلند ہو کہ کس شخصیت کا وہ چرچا کر رہے ہیں، کن کا ذکر کر رہے ہیں. اب آئیے ذرا وہ الفاظ سنیے. ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ مبارک ہستی تھی کیسی؟ اچھا مزے کی بات، یہ انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا تھا، ام معبد کو نام بھی نہیں پتا تھا نبی پاک کا. تو اب بات کیسے ہوتی تھی؟ میں مبارک کا حلیہ بیان کر رہی ہوں، وہ نبی پاک کا نام کیا لیتی تھی؟ وہ مبارک کی باتیں ہو رہی ہیں. اب سنیے گا وہ کیا کہتی ہیں. پہلے میں عربی کے کچھ الفاظ بتاتا ہوں، اس کا پہلے لطف لیجئے نا. ڈائریکٹلی یہ الفاظ کیسے موتیوں کی طرح ہیں، پھر میں اس کا ٹرانسلیشن بتاؤں گا. اور تو کوشش کریں کہ تصور جمائیں کہ کونین کے والی کا چہرہ کیسا تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، اللہ نے کیسا حسین چہرہ بنایا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ کیا ہی تصویر اب خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. وہ کیسا چہرہ تھا. اب ذرا ام معبد کی زبانی سنیے. کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاه البہاء اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حضر کأن منطقہ خزرات نظم یتحدرن. اب ذرا معنی سنیے گا. یہ الفاظ کتنے موتیوں کی طرح ہیں، مگر جب آپ اس کا معنی سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع،
میں نے ایک ایسی حسین ذات دیکھی ہے جن کا حسن بہت نمایاں تھا. کہتی ہیں اب لجل وجہی حسن الخلق, ان کا چہرہ بہت خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی. لم تزری بہی سعلا لم تعب سجلا ولم تزری بہی سعلا. کہتی ہیں نہ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا, نہ بہت دبلا پتلا ہونے کی ان کے اندر وہ خامی تھی, بلکہ وہ بالکل نارمل سائز کے, بالکل بالکل میڈیم آپ کے جسم مبارک تھا. پھر کیا کہتی ہیں, وہ آگے عرض کرتی ہیں وسیم قسیم, فرماتی ہیں کہ بڑے حسین اور انتہائی خوبصورت تھے. وفی عینیہ دعجن, ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور اندر کی پتلی بڑی سیاہ تھی. وفی اشفارہ وطفن, ان کی پلکیں بڑی لمبی تھیں. کہتی ہیں وفی صوتہ سحل, آج میرے اور آپ کی موبائل مائک کے اندر ایکو ساؤنڈ لگایا جاتا ہے تاکہ آواز میں گونج پیدا ہو. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی آواز میں قدرتی ایکو ساؤنڈ تھا. کہتی وفی صوتہ سحل, ان کی آواز گونجدار تھی. فرمایا وفی عنقہ سطح, ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثافہ, ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی. اے داڑھی والو تمہیں مبارک ہو, میرے آقا کے چہرے پر مبارک داڑھی تھی. جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, ارے جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو ان جیسا چہرہ بھی بنا لو نا. یہ قبر میں چہرہ لے کر جائیں گے تو نبی پاک کا جب دیدار کریں گے تو وہ بھی تو قبر میں داڑھی والے ہوں گے. اور سنو, یہ داڑھی قبر میں پتہ ہے کیا کام دے گی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. قبر میں اپنے آقا کے چہرے کی نشانی لے کے جا رہا ہوں. اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. کہتے سنا بڑا ہے قبر میں رات اندھیری ہے, مگر آقا کے چہرے کی نشانی داڑھی ساتھ ہے. انشاءاللہ میری داڑھی قبر میں جا کے چراغ بن جائے گی. تو بڑی رات ہے, نیت کر لو, ایک مٹھی پوری داڑھی سجائیں. انشاءاللہ یہ داڑھی وہ نیکی ہے جس کے چہرے پر داڑھی, اس کے ثواب کا میٹر جاری. وہ کچھ بھی نہ کرے صبح و شام تو داڑھی کا ثواب تو مل ہی رہا ہے نا. کوئی اور نیکی کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے, داڑھی کا ثواب بھی ملتا ہے. کہتی وفی لحیتہ کثافہ, ان کی داڑھی بڑی تھی, گھنی تھی. ازج اقرن, دونوں ابرو جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے. ان صمت فعلیہ الوقار, جب وہ خاموش ہوتے تھے نا بڑے باوقار لگتے تھے. پھر کہتی ہیں وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا, مگر جب گفتگو کرتے تھے تو اور پیارے لگتے تھے, اور حسین لگتے تھے. وہ کہتی اجمل الناس وَأَبْهَاهُم مِّن بَعِيدٍ, وہ جب دور سے میں ان کو دیکھتی تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے. کہتی وَأَحْسَنُ وَأَحْلَاهُ مِن قَرِيبٍ, لیکن قریب آتے تھے تو ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. یعنی کسی بھی انداز سے انہیں دیکھا, ان جیسا حسین نہ پایا, ان جیسا باوقار کوئی نہ پایا. کہتی جب بات کرتے تھے تو موتی جھڑتے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خیمے والی نے اپنے شوہر کو یہ پورا حلیہ تو بیان کر دیا. اب ہوا کیا سنو, لوگ کہتے محفل میلاد کیوں کرتے ہو, نبی پاک کی نعتیں کیوں پڑھتے ہو, سیرت کی کتابیں اٹھائیے. 1450 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ہوتا کیا تھا, ابو محمد روز بکریاں چرانے جاتے, جب تھکے ہوئے واپس آتے نا کہتے محمد ذرا مبارک کی پھر باتیں کرو نا, ذرا پھر مبارک کا حلیہ سناؤ نا. وہ گھر میں روز نعت خوانی ہو رہی ہے, روز حلیہ مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے, اور بابت روز بتاتی ہیں آقا کا چہرہ کیسا, ان کی آنکھیں کیسی, ان کے ہونٹ کیسے, ان کی آواز کیسی. یہ دونوں میاں بیوی اپنے نبی کا چرچا روز اپنے خیمے میں بلند کرتے. نام بھی نہیں پتا تھا, یہ بھی نہیں پتا تھا وہ اللہ کے نبی ہیں. ابو بابت نے تو دیکھا بھی نہیں تھا, مگر سبحان اللہ یہ محفل روز سجتی تھی. اور سیرت نگار لکھتے ہیں جب نبی پاک مدینے پہنچ گئے, اعلان نبوت کا تو پہلے ہو چکا تھا مگر اب چرچا ہو گیا میرے آقا کے مدینے پہنچنے کا, تو ابو معبد مدینے گئے, ایمان قبول کیا اور صحابیت کے درجے پر بھی سرفراز ہو گئے. بتاؤ نا ایسا کوئی حسین ہے؟ اگر حسین سے فرسٹ کیٹیگری کو پکڑ لیتے ہیں نا کہ اگر محبت ہوتی حسین سے ہے تو میرے نبی جیسا حسین کوئی اور نہیں ہے. اور سچ بتاؤں, دیدار آج بھی ہو رہا ہے, یہ چہرہ آج بھی آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں, مگر وہ محبت کا لیول ریکوائرڈ ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدار کی تمنا بھی تو رکھیں نا, اپنی آنکھیں صاف رکھیں اور عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے بھی نبی پاک کا دیدار نصیب, میں بھی تو ان کا امتی ہوں, صحابہ نے دیکھا, اے اللہ مجھے بھی نصیب فرما. میرا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ شاید میں سحری تک بیان کرتا رہوں تو باتیں پوری نہیں ہوں گی. یہ ٹاپک ہی اتنا پیارا ہے, آپ بھی جھوم رہے ہیں. اب آئیے دوسری بات پر آ جاتے ہیں کہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ با کمال ہوتا ہے.
مجھے بتاؤ نا، جتنے بھی دنیا میں با کمال آئے ہیں، کوئی کسی ایک ایریا پر کنٹرول، کوئی ایک ملک میں اس کا جناب کمال چلتا ہے، کوئی ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج کو واپس پلٹا دے ہیں؟ ابو جہل آ کر کہے کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، تو میرے آقا بتائیں میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں کنکر وہ بتا دے میں کون ہوں، اور کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں؟ کتنے کمالات بتاؤں، معجزات تو اتنے کہ بیان کرتے چلے جائیں، عقلیں حیران ہیں آج بھی، کہتے نا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کتنے معجزات نبی پاک کے، اتھارٹی کیسی تھی، اللہ اکبر۔ چلے ایک واقعہ ایمان مزید تازہ ہو جائے سناتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، پیارے آقا، اور یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، پیارے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، صحابہ کا عقیدہ بھی سیکھ لو، کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے ہیں نا، آج ذرا کلیئر کر لو، ہیں صحابی رسول آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہیں یا رسول اللہ ہمارے کنویں سوکھ گئے، جانور پیاسے، ہم بھی پیاسے، اب مجھے بتائیں بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگ لیتے نا، اللہ کے حبیب کے پاس کیوں آئے ہیں؟ انہیں پتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر، یہ دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اب کیا ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ اس وقت اوپن اسکائی تھا، ہماری تو آج کل فور کاسٹ ہے نا، 90% چانس فار ریننگ، 50% چانس فار ریننگ، ایبسولوٹلی 0% چانس فار ریننگ، اس زمانے کے حساب سے لوگ کہہ رہے تھے آسمان پر کوئی بادل نہیں، کلیئر اسکائی، نبی پاک نے دعا فرمائی، پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے، اور کتنی دیر لگی بارش ہونے میں؟ کہتے ہیں ابھی نبی پاک ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے اور بارش اتنی تیز ہونا شروع ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی سے بارش کے قطرے گرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو دعا کرا کے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا ہونا کیا ہے، فرائیڈے بارش، سیٹرڈے بارش، سنڈے بارش، منڈے، پورا ہفتہ نان سٹاپ بارش، رکی نہیں، دعا کروا لی چلے گئے۔ اگلے جمعے پھر نبی پاک خطبہ دینے آئے، روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو، حضور کرم کریں بارش رکوائیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، چیزیں ڈوب رہی ہیں، بہت پانی ہو گیا۔ ارے بھائی عجیب صحابہ ہیں، بارش چاہیے تو نبی پاک کے پاس، بارش رکوانی ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، انہیں معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب کیا ہوا، اب ذرا اتھارٹی آف مصطفیٰ دیکھیں، پیارے آقا یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ بارش روک دے، نہیں، دیکھیے بارش شہر والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، بعض اوقات جو سبب ایریا ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں، وہاں پانی اور چاہیے ہوتا ہے، وہاں کنویں بھر جائیں، اچھا ہے ڈیمز بھر جائیں، نہریں بھر جائیں، لیکن شہر میں پرابلم ہوتا ہے۔ نبی پاک نے کیا کمال کی دعا فرمائی، پیارے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرماتے اللہم حوالینہ ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسے، ہم پر نہ برسے۔ اور راوی لکھتے ہیں نبی پاک جس طرف انگلی اٹھاتے گئے، اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے گئے، بادل پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، جدھر اشارہ کرتے بادل پیچھے ہٹ گیا، مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر اوپن اسکائی تھا، جو باہر سے لوگ آتے کہتے باہر تو اب بھی بارش ہو رہی ہے مگر شہر مدینہ پہ بارش نہیں ہو رہی۔ ایسی اتھارٹی، ایسا کمال رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ارے اگر کسی با کمال سے پیار کرنا ہے تو میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ کمال پر جب پہنچتا ہے، جب مصطفیٰ کے قدموں پر حاضری دیتا ہے، اسپیشلٹی سے، اسپیشل سے پیار کرنا ہے تو ساری دنیا میں اگر کسی کو اسپیشلٹی اگر ملتی ہے تو نبی پاک کے صدقے ملتی ہے، تو ان سے کیوں نہ پیار کریں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا، اور سبحان اللہ جب نبی پاک ایسا معجزہ دکھائیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کا شعر لکھا، وہ کہتے ہیں نا اپنی التجا بھی ساتھ میں لگا دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا کمال ہے، جب شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کسی سخی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، ذرا میرا بھی یہ کام کر دیں۔ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں نا، چلے پڑھ بھی لیتے ہیں، شب قدر کی دعا مل کر پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔
فاعفو عنی، مجھے بھی معاف کر دے. اس میں بھی وہی انداز ہے نا، اللہ کی شان بیان ہوئی اور آخر میں عرض کیا کہ مولا پھر مجھے بھی معاف کر دے، جب تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے. اعلیٰ حضرت شعر میں کیا لکھا، کہتے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل گھر بھر دیے. حضور آپ کے ہاتھ وہ ہیں کہ آپ نے اٹھائے تو بارش ہی بارش، جل تھل ہو گیا نا. حضور یہ آپ کے ایسے مبارک ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اب آتے تیسرے ریزن. مجھے تو بہت سارے معجزات یاد آ رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کا وہ دودھ کا پیالہ بھی یاد آ رہا ہے، مجھے احد کا وہ زلزلہ بھی یاد آ رہا ہے، مجھے ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ بھی یاد آ رہی ہے، وہ چھڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ جس کو نبی پاک نے ٹچ کیا تو وہ ٹارچ کی مانند روشن ہو گئی، وہ لکڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک نے صحابی کو دی تو وہ تلوار بن گئی. کس اسپیشلٹی کی بات کروں. وہ تھوڑی کھجوریں بھی یاد آ رہی ہیں جو پورے لشکر کو پوری ہوئی. وہ مجھے حدیبیہ کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ 5 انگلیوں سے کیسے پانی کے فوارے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا مگر پانی پورا ان کو پھر بھی پورا پڑ گیا اور پانی بچ گیا. وہ کس اسپیشلٹی کی بات کروں. اللہ نے کیسا حسین اور کیسا با کمال میرے آقا کو بنایا ہے. جبھی تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. محبت کرنی ہے کسی حسین سے تو میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں. محبت کرنی ہے کسی اسپیشل سے تو آقا جیسا با کمال کوئی نہیں. اچھا اب آ جائیں تیسری کیٹیگری کی طرف. محبت کرنی ہے کسی ایسے سے جو ہمارا خیال رکھنے والا ہو، ہم سے پیار کرنے والا ہو، ہماری کیئر کرنے والا ہو. آئے ہائے ان سے زیادہ کون ہم سے محبت کرتا ہے. میں اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 1450 سال پہلے آقا جب دنیا میں آئے نا تو سجدہ کر کے کسے یاد کیا تھا؟ صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. کب راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں، رو کر دعائیں. میں ایک بار ایک نوجوان یاد پڑتا ہے، چلے آج پھر کر لیتا ہوں. میں ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو کہتے ہیں نا میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں، میں فین ہوں، اس کا فالوور ہوں، پرس میں تصویریں رکھتے ہیں، گھر میں اس کی پورٹریٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے. موبائل پہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کی مین اسکرین پر اس کی تصویر، بڑا محبت ہے. بہت بڑا کرکٹر، بہت بڑا فٹ بالر یا پتہ نہیں گلوکار، پتہ نہیں کس کے دیوانے بنے ہوئے لوگ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، وہ بندہ جس کے آپ بڑے زبردست فین ہیں وہ آپ کو جانتا ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہمیں کیسے جانے گا یار، اس کے تو بہت سارے فالوور ہیں، بڑا آدمی ہے. اچھا کبھی اس نے آپ کا کوئی خیال کیا؟ تو آپ کہیں گے جب جانتا ہی نہیں تو خیال کہاں سے کرے گا، ہمارے بارے میں کیوں سوچے گا؟ ہیں جو تمہیں جانتا نہیں، جو تمہارے بارے میں سوچتا نہیں، تم اس سے پیار کرتے ہو. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، پہلی بار دنیا میں جب جلوہ فرما ہوتے ہیں تو مجھے یاد کیا تھا. جو راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، راتوں کو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم، بلکہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آقا نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے، کون روتا ہے ہمارے لیے. اچھا پھر سنو، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا معراج کی رات، دنیا میں جب آپ کو سب سے ٹاپ اپنی زندگی کی ملاقات کا کسی سے موقع مل جائے، پرائم منسٹر، صدر اور دنیا کے کسی بڑے آدمی سے، بندہ کہتا ہے میں اپنا ہی کام سیدھا کر لوں اور کسی کو کیا یاد کرنا ہے. مگر آقا وہاں بھی امت کو نہ بھولے، وہاں بھی ہماری بات کی ہے، وہاں بھی ہماری مغفرت کی بات کی. کتنا پیار. اور سنیے جب نبی پاک کا ظاہری وصال ہوا نا، جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو پیارے آقا کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی. ایک صحابی نے کان قریب کیے تو پتہ چلا قبر انور میں بھی میرے آقا امتی امتی پکار رہے تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو جب نبی پاک اتنا خیال رکھتے، اور ابھی یہ مہربانیاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو محشر کا دن آنا ہے.
जिस दिन तलाश कर करके उम्मतियों को जन्नत में ले जाएंगे। खुद फरमाते मेरे आका तमाम नबियों के लिए नूर के मिंबर मौजूद हैं। हदीस पाक का खुलासा है क़यामत के दिन तमाम नबियों के लिए नूर के मिंबर होंगे। मैं उस वक्त तक अपने मिंबर पर ना बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। ऐसा कौन है? तलाश कर रहे होंगे उम्मतियों को। मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। अरे जैसे मां बच्चे को ढूंढती है, मेरे आका इस तरह गुनाहगार उम्मतियों को कयामत के दिन तलाश कर करके उनकी शफाअत कर रहे होंगे। इतनी फिक्र होगी अब मेरे आका को कि वहां भी सजदे में गिर जाएंगे, आंसू बहाएंगे अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे करीम आका हमें मिले और हम कहते हैं मैं उससे प्यार करता हूं जो मेरा ख्याल रखता है। कायनात में कोई ऐसा नहीं जो इस उम्मत के लिए इतना मेहरबान हो जैसे हमारे आका हैं। हम तो यकीन माने खुशकिस्मत हैं, हमारी लॉटरी लग गई है कि हमें बिन मांगे नबी पाक का उम्मती बना दिया। कभी सोचा आपने मैं और आप भी तो कोई 2-3 हज़ार साल पहले पैदा हो सकते थे, किसी और नबी के उम्मती बन जाते। अल्लाह ने आखिरी नबी का उम्मती बनाया, अपने हबीब का उम्मती बनाया। और ये वो उम्मत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, जब उम्मत मुहम्मदिया के फजाइल पढ़ रहे थे तौरात शरीफ में, तो कहते हैं अल्लाह मुझे भी आखिरी नबी की उम्मत में शामिल फरमा ले। कलीमुल्लाह कह रहे हैं। इट मीन्स कितनी बड़ी मेहरबानी हुई है मुझ पर और आप पर, मगर इसका कोई हक नहीं है। इतनी बड़ी मेहरबानी के बाद इसका कोई रिप्लाई नहीं बनता, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं ऐसा उम्मती तो बनूं ना कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो इसके नबी कैसे होंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली आज हाल क्या है, इश्क रसूल से इतनी दूरी हो गई है कि हमें देखकर भी बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं चलता मुसलमान है कि नहीं है। ये इश्क रसूल है। सिर्फ नारा लगाते हैं सारे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। नारा तो बहुत अच्छा है, मगर क्या मुझे देख के पता चल जाता है मैं आशिक रसूल हूँ? चले पहले ये बात तो क्लियर कर लेना कि अगर कायनात में दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी 3 वजूहात होती हैं, हुस्न, कमाल या ख्याल करना। इन तीनों में नबी पाक से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। तो हक ये है कि सबसे ज्यादा, यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे आका को बनाया भी ऐसा ही है। जब ये फरमाया ना कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, तो वो है ही इस लायक, वो उस कमाल दर्जे पर हैं कि उन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। अपना सब कुछ, कहते हैं ना, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, आका तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। अल्लाह ऐसी मोहब्बत मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। सहाबा किराम के मैं वाकयात लाया था, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना ऐसे ऐसे वाकयात। ये जो हदीस है ना कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसके घर बार, उसकी औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ऐसा प्रूफ किया सहाबा किराम ने। बड़े बड़े सहाबा किराम को तो छोड़े, आम खवातीन और आम सहाबा किराम का आलम क्या था कि एक खातून थी, ग़ज़वा ओहद का मौका है, और हुआ ये कि पता चला कि नबी, शैतान ने यह अफवाह उड़ा दी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो हैं मादअल्लाह उनको शहीद कर दिया गया है। अब वो खातून दौड़ती हुई ओहद की तरफ जा रही हैं। अब इस ज़माने में तो मदीना शरीफ शहर के अंदर ही ओहद का पहाड़ आ गया ना। पहले मदीना शरीफ शहर उतना ही था जितनी मस्जिद नबवी थी, और ओहद का पहाड़ आउट ऑफ द सिटी था। तो ये खातून जा रही हैं फ़ौरन नबी पाक की खबर लेने। तो किसी ने रोक कर कहा कि आपको पता है कि इस सफ़र में आप, ये जंग में आपके वालिद शहीद हो गए हैं। कहती मुझे कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। थोड़ा आगे गई, किसी ने कहा आपके भाई भी शहीद हो गए हैं। कहा मुझे कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे नबी कैसे हैं। आगे गई तो किसी ने कहा आपके शौहर का भी इंतकाल हो गया है। कहते मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, बताओ मेरे आका कैसे हैं। जब ओहद के मैदान में पहुंचती हैं और नबी पाक का दीदार करती हैं तो कहती कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, हुजूर आपके होते हुए हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत हेच है, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है। शायर ने लिखा ना, बढ़कर उस रुखे अनवर को जो देखा तो कहा तू सलामत है, तो फिर हेच है सब रंजो अलम, मैं भी और बाप भी, शौहर भी, बरादर भी फिदा, ऐ शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज हैं हम। तो ये सहाबा का जज्बा था कि सबसे बढ़कर प्यार था तो नबी पाक से था। अब आखिर में आशिक
आशिक अकबर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का अकीदा और उनका इश्क रसूल देखें, उनसे बड़ा आशिक कोई नहीं। नबी पाक के सबसे बड़े आशिक जो थे वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने एक बार नहीं बार बार अपना घर कुर्बान किया, अपना माल कुर्बान किया, अपनी जान हथेली पे रखी, अपना सब कुछ, अपना स्टेटस, बड़े ताजिर थे, बड़ा मक्के में नाम था, मगर सबसे पहले ईमान लाए। और जब से ईमान लाए सारे लोग आपके मुखालिफ हो गए, आपने किसी की परवाह ना की, अपना सब कुछ अपने आका पर कुर्बान किया, मगर ऐसी जिंदगी तो गुजारी। मगर जब आखिरी वक्त आया ना, वसीयत देखो क्या करते हैं, इश्क रसूल का लेवल क्या है। कहते जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरा जनाजा रोज़े रसूल के सामने रख देना और अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहकर अर्ज करना, हुजूर अबू बकर हाजिर है, अगर इजाज़त होगी ना तो दरवाज़ा खुल जाएगा, मुझे अंदर ले जाना, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सहाबा किराम ने इस वसीयत पर अमल किया। हज़रत अबू बकर के इंतकाल के बाद उनका जनाजा लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास पहुँचे। अभी तो पहुँचकर अर्ज़ करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, हबीब को हबीब की तरफ ले आओ। हाय हाय, मोहब्बत कैसी है कि यारे क्या है वो, सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे है। तो नबी पाक ने भी अपने करीब उनको यूँ समझिए कि जगह अता फरमाई। मगर यहाँ बड़ी जो मैं अकीदे वाली बात कह रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा था कि मेरे आका कब्र अनवर में हयात हैं, वो समात भी फरमाते हैं, और ये वसीयत करना उनका अकीदा जाहिर करता है, और सहाबा का इस वसीयत पर अमल करना ये सहाबा किराम का अकीदा जाहिर करता है कि नबी पाक कब्र अनवर में भी जिंदा साहिब इख्तियार और तसर्रुफ वाले हैं। तो बहरहाल ये इश्क की बातें हैं। अल्लाह पाक हमें नबी पाक से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए, और अल्लाह करीम ऐसा आशिक बना दे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम और उनके सदके उनका रब हमसे राज़ी हो जाए, और बस हम इश्क रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बस आखिरी बात करूँगा मेरे नौजवानों से बिलखुसूस कि इश्क रसूल की हम कैसे पता चले कि मैं आशिक रसूल हूँ। देखें, जो आशिक होता है ना, जिससे प्यार होता है, उसकी बातों से पर भी बंदा अमल करता है। मैं ज़बानी तो कहता रहूँ कि मैं नबी पाक का बहुत बड़ा आशिक हूँ, मगर जो उन्होंने फरमाया क्या मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। आपको कोई बेटा मिले और कहे मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने वालिद से बड़ा प्यार करता हूँ, आई एम फैन ऑफ माई फादर ऑलवेज, मैं इंस्पायर हूँ अपने वालिद से। आप कहें यार कमाल है यार, बेटा हो के वालिद से इतना प्यार। थोड़े दिनों बाद आपको वालिद साहब से मुलाकात हो, आप कहें वो आपका बेटा मिला था, बड़ी बातें करता है आपके बारे में, कहता है आपसे बड़ा प्यार करता है। वालिद कहे कि एक नंबर का झूठा है, मेरी एक बात भी नहीं मानता है। तो आप क्या कहेंगे, कमाल है यार, जबान से तो कहता रहा, मानता कुछ भी नहीं अब्बा की, बिला तमसील। जबान से तो हम सारे कह रहे हैं कि मैं नबी पाक पर मेरी जान भी कुर्बान। अमल कितना है जो उनकी बातें हैं, जो उनकी सुन्नतें हैं, जो उनका तरीका है रिस्क हलाल है कि नहीं, जबान पर झूठ है या सच है, धोखा है या ईमानदारी है, हया है या बेहयाई है। अपने बारे में गौर करें। नमाज, अच्छा नबी पाक की सबसे फेवरेट चीज क्या है, जिससे मोहब्बत हो उसको आप फेवरेट गिफ्ट दोगे ना, सबसे फेवरेट चीज क्या है? खुद नबी पाक फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या होना चाहिए कि नमाज मेरी कज़ा नहीं होनी चाहिए। आज कम से कम ये तो नियत कर जाओ यार, हैं मुझे तो बस यही बार बार फिक्र खाई जा रही है कि जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है, ये सारी रौनकें, ये सारे चेहरे, ये सारी नमाजें, ये बहुत सारे लोग चले जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या मतलब रमज़ान में ही नमाज फ़र्ज़ है? ये तो हमारी प्रैक्टिस हो गई। कितना मज़ा आ रहा है, आप सच बताएं। इस वक्त रात को हम अल्लाह के घर में कब बैठते हैं यार? रात को 1 बजे बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है और बैठे रहें, क्योंकि दिल पर सुकून तारी हो रहा है। ये जगह ही ऐसी है। लेकिन इसके बाद क्यों नहीं आते? रमज़ान के बाद नमाजों में भी नहीं आते। यानी हम, पता है, एक जुमला बड़ा सख्त कहने जा रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ अपने बयान को। हम ज़बान से नहीं कहते, मगर अपने अमल से एक मैसेज कहीं दे तो नहीं रहे कि ए अल्लाह, जब तक शैतान बंद है ना, तब तक हमने तेरी बात माननी है, और जब शैतान बाहर आ जाएगा फिर हमने शैतान की माननी है। खुद बताएं, ये मैसेज नहीं बनता। क्योंकि होता क्या है, मिसाल के तौर पे मगरिब की नमाज हुई मस्जिद में, मस्जिद फुल होती है, और मगरिब के बाद ऐलान हो जाए कि चांद नजर आ गया है, इशा में ही लोग नहीं आते। ऐसा क्या हो गया? नमाज थोड़ी माफ हो गई चांद दिख दिया तो। अच्छा, ईद के दिन जहां भी ईद की नमाज होती है, मस्जिद जैम फुल, रोड पर नमाज हो रही है, उसी ईद वाले दिन फजर की नमाज लोगों की कज़ा हो जाती है। फजर फर्ज है, ईद की नमाज वाजिब है, याद रखिएगा। लोग ईद को बड़ा इंफसाइज कर रहे हैं, और ईद पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, मगर ईद की नमाज क्या है और फजर की नमाज क्या है? तो फर्ज ज्यादा या वाजिब ज्यादा? तो फर्ज छोड़ के वाजिब पढ़ ले। मैं नहीं कहता जिसकी फजर चली गई वो भी बोले ईद पढ़े,
مگر فجر گئی کیوں؟ اور پہلے دن ہی چلی گئی، باقی تو نہیں جا رہی تھی رمضان میں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بار سٹرونگ بنے، شیطان کو میسج دینا کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، بے شک تو چھوٹ کر آ جائے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم مسجد سے دور نہیں جائیں گے، ہم انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ کے ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج بڑی رات کی نیت کر کے جائیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔